السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومین ہیں ان کی شادیاں ان کی منصا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے، اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہ گار خاوندوں سے نجات مل گئی، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے، بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے سچے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچوں کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اسے فکر یہ تھا کہ اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دیں۔ نور الدین جنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر سے میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کوتوال، غیاث بلویس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلایا۔ وہ زیادہ تر ہدایت تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی افواج کا سالار اعلیٰ، اور اسے اتنے ہی اختیارات ہوں گے جو سلطان ایوب کے اپنے تھے۔ تقی الدین سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نا اہلی، بدکاری، دیانتی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ صرف مصر کو نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے، کسی ایک فئی یا گروہ کی جاگیر نہیں۔ یہ خدائے عزوجل کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاسباں اور امین ہو۔ اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہتے تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے ہو۔ خدا کی امانت میں یہ خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین۔ اسلام کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے اور اپنی قوم کے خلاف
سازش گری ہماری روایت بن گئی۔ علی بن سفیان سے پوچھو، ترکی ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکام، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہے کہ مسلمان جر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس سے شرکا پر نظر ڈالی اور کہا، ہمارے جاسوس نے ہمیں بتایا کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشیں کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک کی سازش کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھوں میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر قائد کو قتل کرایا، جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا، قومی وقار ختم ہو گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا۔ پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا، سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہمارے اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہے کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناک و چنے چبوا دی ہے، مگر درپردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی، اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبانوں اور عمل بردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگ جروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہوں نے کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے انہیں۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں سے لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی، دشمنوں کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیوں کی ناچ ہوتے رہے۔ یہودیوں اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن کے بارے ہمارے خلیفاؤں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔
جب خلیفاؤں نے دیکھا کہ قوم ان تیگ جنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفاؤں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور جناح کاری جیسے الزام تھوپے اور انہیں کمک اور رشد سے محروم رکھ کر دیا۔ مجھے قسم ہے مجھے کوسم کا وہ کمسن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی اور رشد نہیں مانگی۔ مفتوح علاقوں کا ایسا نظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس وقت جناح کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسوؤں کو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کر لیا، اپنوں نے اسے جانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ تھا حقیقت پسند تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھلاتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبرد آزما رہتا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھی۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کے نظریات کل تلواروں سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوس نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ سب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کرے، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہیں، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی،
اس طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرنے چلے جانا کوئی علاج نہیں ہے۔ غداری کا رجحان ختم کرنا چاہیے، اقتدار کی حوش ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے اور صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے، قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے یہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیپاری ہیں۔ یہی وہ فرق جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کے بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے۔ تقی الدین نے کہا، محترم نور الدین جنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کی مصر میں آپ غداروں کی ایک ایسی فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے کمک مانگ لیں، انہیں مدد کے لیے کہیں۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان خراب کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرہ بختر اور خندق تحفظ کا احساس پیدا کراتی ہے اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا، چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آپ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو طول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے صبح کا قلعہ گرا دیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کر کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہی فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان صحیح کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوڈانیوں کے اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو۔